بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے احد والوں کو جو احد سے فرار ہوئے تھے ان کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی قرآن مجید میں. انہوں نے جو کہتا ہے نا کہ تم آیت دکھاؤ کہ ان کی عفو نہیں ہوئی ہے، وہ ہم دکھا دیں گے، وہ دکھا دیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی عفو جو ہوئی ہے وہ کس معنوں میں ہے. عفو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آخرت میں ان سے راضی ہے. عفو کا مطلب یہ کہ دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں ہوئی ہے. اس بات کے کئی ایک دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں کہ آیت میں واضح طور پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ یہ ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. جو لوگ بھاگے تھے نا احد میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت سے محبت نہیں ہے، دنیا سے محبت ہے. ثم صرف عنکم لیبتلیکم صرفکم عنہم لیبتلیہم. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے پلٹا دیا، کفار سے پلٹا دیا تاکہ آپ کی امتحان لیا جائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ عذاب، دنیا میں عذاب نازل کیا، اس نازل نہیں کیا، آپ کو عفو کیا، وہی یہودیوں والی عفو. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، لیکن اللہ کی جو فضیلت ہے، اللہ کا جو احسان ہے وہ منافقین پہ نہیں ہے، بھاگنے والوں پہ نہیں، وہ صرف مؤمنین پر ہے. اذ تصعدون ولا تلون علی احد، جب تم لوگ بھاگ رہے تھے اور کسی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی جان بچانے کی طرف تم بھاگ رہے تھے، پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے. یہاں پہ ایک لفظ ہے اذ، اذ کو بولتے ہیں ظرف زمان. یہ ظرف ہے، ظرف کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ یہاں پہ نحو میں ظرف کے لیے متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا متعلق کہاں ہے؟ اس کا متعلق یہ پیچھے لقد عفا عنکم. آپ کو معافی کب ملی ہے؟ جب لوگ آپ بھاگ رہے تھے. جب بھاگ رہے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی کہ ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. تو توبہ تو کیا ہی نہیں ان لوگوں نے. وہ جو آخرت میں جن کو جنت ملے گی ان کی توبہ والی مغفرت ہے، توبہ والی عفو ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. توبہ جو انسان کو جنت لے کے جاتی ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان لوگوں کو جو عفو ملی ہے اسی وقت جو بھاگ رہے تھے اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ بھائی بھاگو نہیں، واپس آ جاؤ، جہاد کرو، تم نے وعدہ دیا تھا، جنت حق ہے، بھاگو نہیں. اسی وقت اللہ نے عفو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ عفو کا کیا مقصد ہے؟ اس عفو کا مطلب ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگی، دنیا میں ان کو عذاب نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں ان پہ آگ نہیں برسے گی. اور یہی بات ان کے کبار مفسرین نے فرمایا. جامع البیان عن تاویل القرآن جلد نمبر 3، یہ ابن جریر کا اپنا قول ہے. اذ لم یستأصلکم لقد عفا عنکم اذ لم یستأصلکم اہلاکا منہم جمعکم بذنوبکم وحربکم. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا، ایک جمع صحابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو استیصال نہیں کیا. استیصال یعنی جڑ سے اکاڑ کے مار دینا. اللہ کا حق یہ بنتا تھا کہ تم کو جڑ سے اکاڑ کے تمہیں ختم کر دے، عذاب کر دے. اہلاکم منہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے. جمعکم، تم سب کو، بذنوبکم، کیونکہ تم گناہگار فاسق ہو، وحربکم، اور جنگ سے بھاگ گئے ہو. اذ تسعدون، عفا کا متعلق کیا ہے؟ اذ تسعدون، عفو کب ہوئی ہے؟ جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے. اور عفو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی عذاب نازل نہیں کیا. اگلا جو بھی آیت ہے اس میں بھی یہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ وَلَقَدْ تَجَاوَزَ عَنِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والوں کو عفو کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگنے کی وجہ سے ان پہ فوری عذاب نازل نہیں کیا ہے. كما قال ابن جریج، ابن جریج جو تابعی ہے، بہت بڑا مفسر ہے، اس نے بھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ لَمْ يُعَاقِبْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عقاب نازل نہیں فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آخرت والی مغفرت کسی کو دیتا نا تو پھر دنیا میں اس کی گناہ کی تشہیر نہیں کرتا. اگلا دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کی آخرت میں معافی ہوتی ہے دنیا میں اس کی تشنیع نہیں کرتا، دنیا میں اس کی بدنامی نہیں کرتا کہ یہ لوگ بھاگ گئے. یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 1357 ہے، حدیث نمبر ہے 2768. یہاں پر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے یدن المؤمن یوم القیامہ من رب عز وجل حتی یضعو علیہ کنفہ، المؤمن کو اللہ کے قریب لے کے جایا جاتا ہے فیقررہ بذنوبہ، اللہ تعالیٰ اسے بات کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. قال هل تعرف فیقول اے رب اعرف، کہتا ہے تم نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے گناہ کیے. فقال فانی قد سترتها علیک فی الدنیا وانی اغفرها لک اليوم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپا دیا تھا، میں نے تیری بدنامی نہیں کرایا تھا، اور آج بھی تجھے یہ میں مغفرت کرتا ہوں. فیؤتی صحیفۃ حسنات، اور اس کو نام اعمال میں سب حسنات ہوتے ہیں، اس میں گناہیں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ کی مغفرت کرتا ہے اس کی گناہ کی تشہیر نہیں کرتا. صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تشہیر کرا دیا ہے. اور یہ اب بس پتہ کیا چلا، یہ اف کون سی والی اف ہے؟ یہ اخروی اف نہیں ہے، دنیاوی دنیا میں عدم عقاب ہے. اچھا مزید میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہاں پر میرے پاس ٹائم کم ہے، 30 سیکنڈ رہتے ہیں، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ یہ جنگ احد میں نازل ہوا ہے. یہ آیا کہ دیکھو کہ مسلمان اور کافر، معاف کیجیے، مسلمان اور منافق، مومن اور منافق، ان کا ظاہر سے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمیز کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جو فرار احد وہی ملاک اور وہی میزان ہے. اچھا وہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ اگلے ٹرم میں. جی عبید الرحمان صاحب. ان الحمد لله والملك له لا شريك له في الذات والصفات العليا والصلاة والسلام على أشرف الورى أكرم الورى أحسن الورى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم بحمد الله وبشكر الله وبفضل الله. شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اس آیت کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. چلو خیر کچھ نہیں کہتے، کیا کریں. چلو کوئی نہیں، ابھی آپ چائے پی لیں یار، پھر یہ کر لیں گے، خیر ہے کوئی نہیں. اب 2 گھنٹے بعد جواب دے دینا، خیر ہے کوئی نہیں. اچھا جی، انہوں نے یہ من کو میوری دنیا من کو میوری دل آخر ثم سالفکم عنہ لیبتلیکم پڑھی، اس کا جو ہے اور سے کیا تعلق ہے جی؟ وہ تو نازل ہوئی ہے. اور والوں کو تو عفو ہو گیا نا، اور والوں کو عفو ہو گیا، عفو ہو گیا تو اب سے کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ملنا چائے کے کپ کے علاوہ. اس تو سدون ولا تلون علی آخر والرسول یدعوکم فی اخراکم، وہ جب جا رہے تھے توجہ نہیں کر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام ان کو آواز دے رہے تھے، اسی چیز کی تو معافی ہوئی ہے. اور معافی کس کی ہوئی تھی؟ اور معافی اسی چیز کی ہوئی ہے نا. اور کس چیز کی معافی ہوئی تھی؟ اسی چیز کی تو معافی ہوئی ہے. اسی بات تو آیات آئی ہیں. میں نے کہا تھا 3 احادیث پیش کر دینا، آپ نے کوئی نہیں پیش کی اور حسب معمول ہی نہیں پیش کی. پہلی طرف سے کہنے لگوں آپ نے کہا ہے، کہتے رہو میں نے ایک نہیں پیش کرنی. چلو خیر ہے کوئی نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی پیش کر دیں گے. اچھا جی، آپ ایسا کریں، یہ جو ہے میں نے آیت پڑھی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. ہاں پہلے یہ جامع البیان اور وہ جو ہے جریج کی خیر سے، جریج سے بڑا آپ کو محترم شخصیت ملی ہی کوئی نہیں ہے. جریج بہت اعلی شخصیت ہے. اس کو ذرا یہ جو ہے نا اسماء و رجال والے، ان کی نظر میں دیکھنا کہ یہ جریج بندہ کون ہے. میں ابھی کچھ نہیں کہتا اس کے متعلق، میرا ٹائم نہیں ہے. تو یہ آپ لے آئے، میں نے آیت پڑھی آپ جریج اٹھا کے لے آئے، میں نے آیت پڑھی آپ جامع البیان اٹھا کے لے آئے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، میں رحمان کا کلام پڑھ رہا ہوں. تو رحمان کے کلام کے سامنے انسان کا کلام جو ہے وہ کیا معنی در رکھتا ہے؟ اچھا جی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، میں نے کہا کہ یہ روزے کے متعلق ہے.
وہ پہلی شرائع میں کچھ اور مسائل تھے. عشاء کے پہلے پہلے جو کھا پی لیا ٹھیک ہے، سو گئے تو پھر اب روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اگلے دن میں بھی روزہ رہتا تھا، اور اگلی شام کو جا کر وہ روزہ ختم ہوتا. تو پوچھو لوگوں سے، رات کو بے اعتدالی ہو گئی، شرعی حقوق ادا گھر والوں کے کر بیٹھے، تو اس پہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. یہ جو تم کر بیٹھے ہو، اب میں نے قانون بدل دیا ہے، اب پوری رات کھا پی بھی سکتے ہو، شریعت بھی پوری کر سکتے ہو، اور پوری رات میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. جو پچھلا تھا وہ عفا عنکم، وہ میں نے معاف کر دیا ہے. اب جب یہ معاف ہو گیا صحابہ کو، مجھے یہ بتائیں یہ عفا وہاں آ رہا ہے جہاں جہاں سے میں پیش کر رہا ہوں، اس پر آخرت میں صحابہ کو جو ہے سزا ہوگی؟ اس پر آپ نے ثابت کرنا ہے. عفا وہی ہے کہ میں عفا گھر سے اٹھا کے نہیں لے آیا. یہاں تو والا کارڈ بھی ساتھ کوئی نہیں ہے، یہاں والا کارڈ بھی ساتھ کوئی نہیں ہے، والا کارڈ عفا عنکم والا قانون بھی نہیں ہے، صرف عفا عنکم ہے. تو مجھے آپ اس کا جواب دیں گے کہ ہاں ان کو سزا ہوگی، اگر ہوگی تو اس کے دلائل آپ کے پاس کیا ہیں وہ آپ پیش کریں. مسلم کی روایت آپ نے پیش کی کہ جن کے اللہ عیب چھپانا چاہتا ہے تو ان کو وہ دن قیامت والا وہ پورا واقعہ لمبا آپ اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہیں فرمائیں گے کہ میں نے وہ سب آپ کا چھپا لیا، یہ کیا ہوا. اور بھائی اللہ نے سارا کو چھپانا تھا تو معاف کیا ہے نا. اگر ظاہر کرنا ہوتا تو پھر اللہ کیوں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا پابند ہے، صحابہ کا پابند ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے صحابہ نے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کہا تھا نا کہ آپ نے معاف کر دی، اللہ نے خود معاف کیا ہے. تو آپ 3 روایات لے ہونا زین العابدین رحمہ اللہ سے، وہ فرما دیں بلکہ عفا عنہم کے تحت فرما دیں تبھی ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ کے تحت فرما دیں پھر بھی ٹھیک ہے، وَعَفَا عَنْكُمْ کے تحت فرما دیں تب بھی ٹھیک ہے. 3 روایات لے آؤ، یار آپ میرا تو رکوع سے پیش کرو اور ان سے پیش کر دو. اور تقی کا بیٹا ملا باقر مجلسی، اور نے کہا 9000 سے زیادہ روایات جھوٹی ہیں کافی میں. وہ جو کہتے ہیں نا جھوٹی ہیں، میرے لیے وہ سچی ہیں. وہ جن کو جھوٹی کہہ رہا ہے میرے لیے وہ سچی ہیں. آپ 3 روایات زین العابدین رحمہ اللہ سے پیش کر دو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کے تحت آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کے تحت آ جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائے وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وہ ایسا آیت جو آتی ہے یہ آپ پیش کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن مہربانی کریں، یہ جرید ہو گیا، جامع البیان ہو گیا، یہ جو ہیں ان کا کیا مقام ہے قرآن مقدس کے مقابلے میں؟ یہ تو انسان ہیں، یہ مخلوق ہیں. میں بات کر رہا ہوں خالق کی. میں آپ کو کہتا ہوں قانون اور چیز ہوتا ہے، قدرت اللہ کی اور چیز ہوتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی. قانون یہ والدین کا اختلاط ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. جی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا پٹا. اجازت ہے جی، شروع کر لیں. جی خیر صاحب بجا کے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب محترم ناظرین دیکھیں، جو مغفرت ہوتی ہے، جس کی مغفرت ہوتی ہے، جو جنت جاتا ہے، وہ کس طرح کا عفو ہوتا ہے، کس طرح کا توبہ ہوتا ہے، کس طرح کی مغفرت ہوتی ہے، وہ اس طرح. سورہ آل عمران ملاحظہ کریں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جو لوگ کوئی خطا کرتے ہیں، بری عمل بجا لاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. ان کی جزا کیا ہے کہ اللہ ان کو مغفرت کرتا ہے اور جنات تجری من تحت الانہار، اور ان کو جنت بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک جگہ دکھائیں کہ عمر نے توبہ کیا تھا. میں نے تو دکھا دیا خود قرآن سے کہ عفو کب ہوئی تھی. عفو اسی وقت ہوئی تھی جب یہ بھاگ رہے تھے. یعنی توبے والی عفو نہیں ہے. یہ کون سی عفو ہے؟ یہ عدم تعجیل عقاب ہے، عدم نزول عقاب دنیا میں. میں نے یہ ثابت کر دی. اب مزید میں ثابت کروں گا کہ جو لوگ احد سے بھاگے تھے وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. یہ قرآن کی نص ہے. بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں، یہ بہت خطرناک آیات ہیں. ملاحظہ کریں کہ قرآن نے واضح طور پہ تکفیر کیا احد سے بھاگنے والوں کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک آل عمران آیہ نمبر 140، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اے مسلمانوں، اگر آپ لوگوں کو چوٹ لگی ہے احد میں، تو بدر میں کفار کو بھی چوٹ لگی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو فتح ہوتی ہے یہ ہم باری باری دیتے ہیں، کبھی باری مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، کبھی کفار کی بھی فتح ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے کفار کو اس لیے فتح عطا فرمایا احد میں تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے۔ شیخ صاحب، کفار کو احد میں فتح کس لیے ملی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے، پتہ چلے مومن کون ہے، اس لیے میں نے کفار کو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ آپ لوگوں کو اللہ شاہد بنا دے کہ مسلمانوں میں مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ جو مشرکین قریش ہے ان کی کفر ثابت کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفار کو فتح دیا جائے۔ مشرکین قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اسلام کو بخت کا صفایا کرنے کے لیے وہ لشکر لے گئے، ان کا کفر تو ثابت ہے۔ وہ کون سے کافر ہیں جن کی کفر کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو احد میں فتح عطا فرمایا ہے؟ وہ مسلمانوں کے اندر منافق و منافقین والے کافر ہیں، ان کی نفاق کو، ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو فتح عطا فرمایا۔ کفار کی فتح ہو گئی، جو جیت ہو گئی، یہ بھاگ گئے، کفر ان کا ثابت ہو گیا۔ اللہ نے، میں نے کس لیے کفار کو فتح دی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے، اور تم سب شاہد رہو، جو بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ جو بھاگ گئے یہ ظالم ہے، یہ اللہ ان سے پیار بھی نہیں کرتا۔ اچھا، مزید ملاحظہ کریں تو اس سے بھی واضح تر تکفیر۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ شیخ صاحب، تمحیص کس کو بولتے ہیں؟ تمحیص خالص کرنے کو۔ خالص، ایک چیز میں اگر ملاوٹ ہو، مثلا آپ کے پاس 50 سکے ہیں تو سونے کے، اس میں 20 اصلی سونے ہیں، 30 جو ہے نقلی سونا ہے، اگر ان کو الگ کیا جائے، جو نقلی سکے ہیں نا ان کو الگ کیا جائے، اصلی سونے کو الگ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تمحیص۔ کسی مال جس میں ملاوٹ ہے اس کو خالص کرنا، اس کو بولتے ہیں تمحیص، اس کو بولتے ہیں تمحیص، اس کو بولتے ہیں خالص کر دینا، ملاوٹ کو دور کر دینا۔ یا اللہ، تو نے کفار کو کیوں احد میں پیروزی عطا کی ہے؟ فرمایا اس لیے میں نے پیروزی حاصل کیا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومنوں کی تمحیص ہو جائے، مومنوں کی صف خالص ہو جائے، مومنوں کی صف خالص ہو جائے۔ اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب تکفیر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے احد میں کفار کو اس لیے فتح عطا فرمایا ہے تاکہ مومنین کا صف واضح ہو جائے کہ مومن کون ہے۔ جب بھاگ گئے نا صحابہ، پتہ چلا کہ یہ منافق تھے، نہ دنیا اللہ پہ ایمان، نہ قرآن پہ ایمان، نہ جنت کے وعدوں پہ ایمان، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پتہ چلے کہ کافر تھے۔ اسی لیے تو مومنین کے صف خالص ہو گیا، اس میں سے جو ملاوٹی مومن تھے وہ نکل گئے، سب بھاگ گئے۔ یہ تمحیص ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، محق کس کو بولتے ہیں؟ تباہ کر بولتے ہیں، تباہ کر رہے، اور تاکہ کافر تباہ ہو جائیں۔ یہ کون سے کافر تھے بھائی تباہ ہو گئے؟ وہ کون سے کافر تھے تباہ ہو گئے؟ کوئی بھائی، کفار کو میں نے اس لیے فتح عطا فرمایا تاکہ کافر تباہ ہو جائیں۔ اور قریش والے تو تباہ نہیں ہونا، قریش والوں کو، مکے والے مشرکین کو، ان کو تو فتح حاصل ہوئی ہے۔ کون سے کافر تھے جن کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے؟ وہ کافر تھے جو مسلمانوں کے صف میں داخل ہوئے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جی، اب مجاہد ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ بھاگ گئے، کفار کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا ہے اور وہ بھاگ گئے، ان کی تباہی ہو گئی، ان کی روسیائی ہو گئی۔ قیامت تک ان کی روسیائی چھپانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے روسیا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ اللہ نے ان کی تکفیر کر دی، اور اللہ نے ان کے لیے، بھاگنے والوں کے لیے، کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور شیخ صاحب، یہ صاعقہ ہے اللہ کی جانب سے آپ لوگوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کر دی کہ کافر ہے۔ مزید بات فرما دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا صحابہ سب جنتی ہیں؟
تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سب جنتی ہو؟ جو بھی عہد میں آگے سب جنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ امتحان نہیں لے گا کہ جہاد کرنے والا کون ہے, صابر کون ہے, مشقات میں شدائد میں صبر کرنے والا ڈٹے رہنے والا کون ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی عہد میں آیا, جو بھی صحابی بنا, وہ جنتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنتی ثابت کرنے کے لیے ایک میزان بنایا ہے. چلیں وہ میں اگلے ٹرم میں بتاؤں گا.